اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ المائدۃ کے 5ویں حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. الحمدللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 356 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا الحسن بن أحمد ابن أبي شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي النذر عن بازان مولى أم هانئ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه في هذه الآية. ہمیں روایت کی حسن ابن احمد ابن ابو شعیب الحرانی نے، انہوں نے محمد ابن سلمہ الحرانی سے روایت کی، انہوں نے محمد ابن اسحاق سے، انہوں نے روایت کی ابو النضر سے، انہوں نے بازان سے جو کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ ہے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور انہوں نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ جل شانہ کے اس فرمان، اس آیت کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں، قالا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برئ الناس منہا غیری وغیر عدی بن بداء وکان نصرانیین یختلفان الی الشام قبل الاسلام فاتیا الشام لتجارتہما. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے اور عدی بن بداء کے علاوہ سب لوگ ان آیتوں سے الگ ہے، یعنی ہم دو ہی سے ان کا تعلق ہے، ہم دو ہی ان کا شان نزول ہے. یعنی گویا کہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ جو باقی لوگ ہیں تو ان کا ان دو آیتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ دونوں عیسائیت اسلام قبول کرنے سے پہلے ملک شام آتے جاتے تھے، پس دونوں ایک مرتبہ اپنے تجارت کے سلسلے میں ملک شام گئے. وقدما علیہما مولا لبنی سہم، ان کے پاس بنو سہم قبیلے کا ایک آزاد کردہ آیا، یقال له بدیل بن ابی مریم بتجارت ومعه جام من فضة يريد به الملک وهو عظم تجارته فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترک اہلہ. اس کا نام بدیل ابن ابو مریم تھا. وہ اپنا تجارتی مال لے کر آیا تھا، اور اس تجارتی مال میں چاندی کا ایک پیالہ تھا، اور اس کا وہ بادشاہ کے ساتھ ارادہ کر رہا تھا، یعنی وہ پیالہ بادشاہ کے ہاتھ فروخت کرنے کا ارادہ اس کا تھا. وَهُوَ عُظْمُ تِجَارَتِهِ، اور یہ پیالہ اس شخص کی تجارتی سامان میں، تجارتی مال میں سب سے قیمتی چیز تھا، یا اکثر حصہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. پھر وہ بدیل وہ بیمار پڑا ملک شام میں، اور انہوں نے ان دو کو وصیت کی، ان دو کو حکم دیا کہ وہ اس کے گھر والوں کو جو کچھ اس نے چھوڑا ہے پہنچا دے. قال تمیم، حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فلما مات اخذنا ذلك الجام فبعناه ب1000 درہم ثم اقتسمناه انا وعدی بن بداء فلما اتینا الى اہلہ دفعنا الیہم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه
فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره۔ جب وہ شخص مر گیا تو ہم نے وہ جام لے لیا اور ہم نے اس کو 1000 درہم میں بیچ دیا، پھر میں نے اور عدی نے وہ رقم بانٹ لی۔ پھر جب ہم اس کے گھر والوں کے پاس آئے تو ہم نے ان کو وہ سامان دے دیا جو ہمارے ساتھ تھا۔ ان لوگوں نے سامان میں سے چاندی کا جو جام تھا وہ نہ پایا، پس ان لوگوں نے ہم سے اس بارے میں دریافت کیا تو ہم نے کہا کہ اس کے علاوہ اس شخص نے اور کچھ نہیں چھوڑا اور ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا۔ اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ قال تمیم فلما اسلمت بعد قدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم 500 درہم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد تو میں نے گناہ سے توبہ کر لیا۔ تأثم من ذنبی، یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب گناہ سے توبہ کیا جاتا ہے، استغفار کی جاتی ہے۔ تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چنانچہ میں اس کے گھر والوں کے پاس گیا اور ان کو ساری بات بتائی اور اپنے حصے کے 500 دراہم میں نے ان کو ادا کر دیے، اور یہ بھی بتایا کہ میرے ساتھی کے پاس باقی اتنے ہی یعنی 500 دراہم کیا اس کے پاس موجود ہیں۔ فَأَتَوْا بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَأَلَهُمُ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَجِدُوا فَأَمَرَهُمْ أَن يَسْتَحْلِفُوهُ بِمَا يَعْظَمُ بِهِ عَلَى أَهْلِ دِينِهِ۔ وہ لوگ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے گواہ طلب کیے تو انہوں نے گواہ نہ پائے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ایسے الفاظ سے قسم لے جس سے ان کے مذہب والوں کے نزدیک قسم باری ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے قسم کھالی، فانزل اللہ، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دیا، یا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت الى قولہ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا فنزعت 500 درہم من عدی بن بداء۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور شخص کھڑے ہوئے اور ان دونوں نے قسم کھائی، بس اس سے 500 دراہم وصول کیے گئے عدی بن بدار سے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، ولیس اسنادہ بصحیح، اور اس کی سند صحیح نہیں۔ وابو النضر الذی روى عنہ محمد بن اسحاق ھذا الحدیث هو عندی محمد بن صائب الکلبی یکنى ابا النضر، اور وہ ابو نضر جن سے یہ روایت کی ہے محمد ابن اسحاق نے، وہ میری نزدیک محمد ابن صاحب الکلبی ہے جن کی کنیت ابو النضر ہے۔ وقد ترکہ اہل العلم بالحدیث، اور اہل علم حضرات نے ان کو چھوڑا ہے۔ وہو صاحب التفسیر، اور یہ صاحب تفسیر ہے۔ سمعت محمد ابن اسماعیل یقول، میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، محمد بن صاحب الکلبی یکنى ابا النضر ولا نعرف لسالم ابی النضر المدینی روایتا عن ابی صالح مولا ام ہانئ، وقد روی عن ابن عباس شیء من هذا على الاختصار من غیر هذا الوجہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محمد ابن صاحب الکلبی ان کی کنیت ابو النضر ہے، اور اسی طبقے کے ایک نہایت مضبوط راوی سالم ابن ابو امیہ یہ بھی ہے، ان کی کنیت بھی ابو النضر تھی اور وہ مدینہ منورہ کے باشندے تھے۔ تو یہی سالم ابو النضر المدینی یہ روایت نہیں کرتے مولا ام ہانی کے، یعنی ام ہانی کے آزاد کردہ سے ان کی روایت نہیں ہے۔ وقد روی عن ابن عباس شیء من هذا على الاختصار من غیر هذا الوجہ، اور یہ روایت خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مختصراً مروی ہے۔
وہ مختصراً روایت کیا ہے اگلے سلائیڈ پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کی ہے، تو اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی سفیان بن وکیع نے، انہوں نے یحییٰ ابن آدم سے، انہوں نے ابن ابی زائدہ سے، انہوں نے محمد ابن ابی القاسم سے، انہوں نے عبد الملک ابن سعید ابن جبیر سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ قبیلہ بنو سہم کا ایک آدمی حضرت تمیم داری اور عدی ابن بداء کے ساتھ نکلا، بس وہ سہمی ایک ایسی سرزمین میں انتقال ہو گیا جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ پس جب وہ دونوں اس کا ترکہ لے کر آئے تو ورثاء نے اس میں سے چاندی کا ایک پیالہ کم پایا جو کھجور کے پتوں جیسے سونے کے پتھروں سے آراستہ کیا ہوا تھا۔ فأحلفهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم وجدوا الجام بمکہ فقیل اشتریناہ من تمیم وعدی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حلف دلوایا، پھر ورثاء نے اس کے بعد یہ جام مکہ مکرمہ میں پایا تو ان سے کہا گیا کہ یہ ہم نے تمیم داری اور عدی سے خریدا ہے۔ فقام رجلان من اولیاء السہمی فحلفا باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما وان الجام لصاحبہم قال، تو ان میں سے دو حضرات کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ ہماری گواہی یقیناً ان لوگوں کی گواہی سے زیادہ حقدار ہے، اور یہ کہ یہ جام ان کے آدمی کا ہے۔ قال وفیہم نزلت، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، وہ ہوا حدیث ابن ابی زائدہ، اور یہ حدیث ابن ابو زائدہ کا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر یہ سورہ مائدہ کی 106، 107 اور 108 آیتیں، یہ تین آیتیں ایک خاص معاملہ میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کے شان نزول کا واقعہ بھی روایتوں میں مختلف قسم کا آیا ہے، اور مفسرین نے ان تینوں آیتوں کی تفسیریں بھی مختلف کی ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک مشکل مقام ہے۔ یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے دو روایتیں عزیز طلباء کرام ذکر کی، ایک بڑی روایت تفصیلی اور ایک چھوٹی۔ پہلی روایت جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں ابو النضر محمد ابن صائب الکلبی ہے جو کہ مشہور مفسر ہے، اور یہ راوی متروک ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کر دیا وقد ترکہ اہل العلم بالحدیث، جبکہ دوسری روایت یہاں پر خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور وہ روایت صحیح ہے۔ یہاں پر یہ اگرچہ مختصر ہے لیکن بہرحال یہ روایت صحیح ہے۔ ان دونوں روایتوں میں، خاص کر اس لمبی روایت میں عزیز طلباء کرام، دو باتیں یاد رکھنے کے لائق ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ اس سہمی نے اپنے سامان کا ایک رقعہ بنا کر، لسٹ بنا کر اس میں رکھا ہوا تھا، جس کی تمیم اور عدی کو خبر نہیں تھی، تو پھر جب وہ سامان ان کو واپس کیا گیا اور ان ورثاء نے ان کو کھولا، سامان کو دیکھا، تو اس میں وہ لسٹ برآمد ہوئی، اور اسی سے ان کو پتہ چلا کہ بھائی اس میں سے وہ جو چاندی والا جام ہے وہ غائب ہے۔ تو پہلی مرتبہ میں تمیم اور عدی دونوں نے قسمیں کھائی اور فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا، تو اس وقت صرف 106 نمبر آیت نازل ہوئی تھی۔ پھر جب وہ جام مکہ مکرمہ میں کسی کے پاس ملا اور معاملہ کھل گیا،
تو اس کے بعد مزید 2 آیتیں نازل ہوئی، آیت نمبر 107 اور آیت نمبر 108۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، یہ اور ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ، یہ 2 روایتیں پھر اس کے بعد نازل ہو گئی۔ تو پھر ورثاء نے قسمیں کھائی اور دوسرا فیصلہ اس کے بعد کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک اصول یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ گواہ لانا یہ مدعی کی ذمہ داری ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ ایک مسلم اصول ہے۔ منکر پر قسم ہے اور گواہ وہ بینہ وہ مدعی کے اوپر ہے۔ تو پہلے معاملے میں تمیم اور عدی وہ خیانت کے منکر تھے، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں ملا، ہم نے خیانت نہیں کی، تو ورثاء کے پاس اس خیانت کے اوپر کوئی گواہ نہیں تھے، اس لیے تمیم اور عدی سے قسمیں لے لی گئی۔ پھر جب جام ملا مکہ مکرمہ میں اور ان دونوں سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے مرحوم سے یہ جام خریدا تھا، یعنی جو وہ سہمی تھا یہ جام ہم نے اس سے بیعتاً خریدا تھا، اور اس وقت ہم نے یہ بات اس لیے ظاہر نہیں کی کہ ہمارے پاس اس خریدنے کے گواہ نہیں تھے۔ تو اب دوسری مرتبہ میں ورثاء نے اس بیع کا انکار کیا، تو جب ورثاء نے اس کا انکار کیا تو اس وجہ سے ان سے قسمیں لی گئی۔ جو ورثاء میں سے 2 حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسمیں کھائی، تو اب ان سے قسمیں لی گئی کیونکہ وہ بیع کے منکر تھے۔ تو پھر اس کے بعد یہ دوسرا فیصلہ کیا گیا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔